یہ کہانی ہے پرانی حویلی کا راز۔ رات کا ٹائم تھا، ہوا تیز چل رہی تھی۔ پرانی حویلی کے اندر سے عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے وہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن رات میں لائٹ جلتی ہے اور کوئی چلنے کی آواز آتی ہے۔ ایک دن تینوں دوست روی، امن اور نیلو بولتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کیا سچ میں بھوت ہے۔ رات کے 12 بجے تینوں ٹارچ لے کے حویلی میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے حویلی کے اندر قدم رکھا، دروازہ کھلا۔ اندر اندھیرا، مکڑی کے جالے اور ایک ٹھنڈی ہوا ان کے چہرے سے ٹکرا گئی۔ اچانک اوپر سے پیروں کے چلنے کی آواز آئی۔ نیلو بولی کوئی ہے وہاں؟ جب ٹارچ اوپر کی طرف ڈالی تو ایک کالی لمبی پرچھائی دیوار پہ ہلتی دکھائی، لیکن سامنے کوئی نہیں تھا۔ روی بولا بھاگو یہاں سے، اور جیسے ہی تینوں بھاگنے لگے دروازہ بند ہو گیا۔ کھڑکی سے لال روشنی نکلی اور ایک آواز آئی اب تم بھی یہیں رہو گے۔ صبح جب لوگ آئے تو حویلی خالی تھی، بس دیوار پہ تینوں کی پرچھائی چپکی ہوئی تھی۔ پھر کسی میں ہمت نہیں کی اس حویلی میں جانے کی اور راز جاننے کی۔ یہ کہانی تھی پرانی حویلی کا راز۔ کانچ کا چہرہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کی پرانی حویلی تھی جہاں کوئی بھی شام کے بعد نہیں جاتا۔ کہا جاتا تھا اس حویلی کے ایک کمرے میں کانچ کا چہرہ رہتا تھا، ایک ایسی روح جس کا چہرہ صرف کانچ میں دکھائی دیتا ہے، اصلی دنیا میں نہیں۔ ایک رات ریحان نام کا لڑکا ڈر کے باوجود اس حویلی میں گھس گیا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور ہر طرف صرف پرانے فرنیچر اور جھولتی ہوئی پرانی تصویریں تھیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے پرانے آئینے کو دیکھا، اس میں ایک چہرہ تھا، اس کا نہیں۔ وہ چہرہ دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا، لیکن ریحان کے چہرے پہ ڈر تھا۔ پھر وہ کانچ کے اندر سے ہاتھ نکلتا ہے اور ریحان کے کاندھے پہ پکڑ لیتا ہے۔ ریحان چیختا اور موبائل زمین پر گرا جاتا اور ٹارچ بند ہو جاتی۔ اندھیرا، صرف سانس کی آواز آتی۔ اور اگلے دن لوگوں نے حویلی کے اندر صرف ایک ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھا، اور اس آئینے میں ٹکڑے میں ریحان کا چہرہ اندر پھنسا ہوا تھا۔ آج بھی رات کو جب کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو کانچ میں اپنے نہیں ریحان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اس دن کے بعد وہ حویلی بند کر دی گئی اور وہاں کوئی نہیں جاتا، اور ریحان ہمیشہ کے لیے وہیں قید ہو گیا۔